صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم جو ہماری ہستیاں ہیں، عظیم ہیروز ہیں اسلام کے، جو مختلف عظیم شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ان کی سیرت اور کردار پر بات ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی، تمام صحابہ ہی عظیم ہے، اعظم درجہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا ہے، خصوصاً وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اعظم درجہ فرمایا، سب سے عظیم درجات والے، سب سے عظمت اور شان والے۔ تو تمام صحابہ کرام ہی عظیم ہیں، انہی عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے آج تذکار پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان نفوس قدسیہ رضی اللہ عنہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے لیے چن لیا، انتخاب فرمایا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمت اور شان یوں بھی بیان فرمائی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، فرمایا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا، منقش فرما دیا، یعنی ایمان ان کے دلوں پر ثبت فرما دیا ہے، ایمان کے یہ پیکر ہیں۔ اور پھر فرمایا وایدہم بروح منہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے روح القدس سے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی۔ اور یہاں پر مختلف مفسرین نے بروح من سے ایک یہ بھی معنی لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ان کی مدد فرمائی، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حقیقت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں اللہ کے دین کی، دین اسلام کی مدد کی، دین اسلام ہی کے لیے اپنی ساری زندگیاں گزاریں، ہر میدان میں صحابہ کرام علیہم رضوان اول رہے، سبقت اختیار کرنے والے رہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کے مطابق وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خاص فیضان سے ان کی مدد فرمائی، خاص طور پر ان کی مدد فرمائی، اور ان تنصر اللہ ینصرکم کا وعدہ ان پر پورا فرما دیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی ہیں، جو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح اور نصرت کے مصداق بھی ٹھہرے، جو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عظمت اور شان اور رفعت کے مصداق بھی ٹھہرے، مظہر بھی ٹھہرے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک مقام پر نہیں، بارہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان عظیم ہستیوں کی عظمت، شان اور رفعت کے تذکرے فرمائے۔ اور آج کی ہماری ممدوح شخصیت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تو وہ ہیں کہ جو والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہیں، جو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اس میں بھی شامل ہیں، جو والذین آمنوا وہاجروا، اور دوسرا فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اس میں بھی شامل ہیں۔ تو یوں ایک آیت کریمہ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی درجنوں اور سینکڑوں آیات بینات ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے براہ راست نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کی، زیارت سے مشرف ہوئے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ آج ہر بندہ مومن کی خواہش یہ ہے، چاہتا یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خواب میں زیارت ہو جائے، اس کے لیے درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، دلی تمنا ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری خواب میں زیارت کرتا ہے ان قریب وہ بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا، لیکن یہ سعادت بزور بازو حاصل نہیں کی جا سکتی،
یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر رؤوف اور رحیم ہو جائیں، تمام مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں لیکن خصوصی شفقت فرما دیں تو پھر خواب میں بھی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، بیداری میں بھی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو آج ہر بندہ مومن اس سعادت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں یا کم از کم خواب میں زیارت حاصل ہو جائے، زیارت کی سعادت مل جائے۔ تو قربان جائیے ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نماز میں، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، ہر مقام پر کھانا کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہے، نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہے، جہاد میں جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہے، حج پر جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہے، ہجرت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہے۔ تو ان ہستیوں پر ہماری 100 جانیں قربان کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت بھی حاصل رہی، رفاقت بھی حاصل رہی، اور پھر براہ راست آج ہم کہتے ہیں کہ میرے فلاں استاذ گرامی ہیں، میرے فلاں مرشد گرامی ہیں، لیکن قربان جائیے کہ جن کے استاد مکرم بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، جنہوں نے براہ راست فیضان پایا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کیا آج ہم اپنی نسبتوں پر برملا فخر کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں استاذ گرامی سے پڑھا، میں فلاں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا، تو ان کی نسبتیں کیا ہوں گی؟ ان کی نسبتوں پر تو رشک ہی کیا جا سکتا ہے کہ براہ راست نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، انہی کے تلامذہ میں بھی شامل ہیں، انہی کے مریدین میں بھی شامل ہیں، یعنی انہی سے بیعت ہونے والوں میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مرشد ہوں، جن سے براہ راست قرآن و سنت سیکھا ہو، تزکیہ باطن جن سے براہ راست حاصل کیا ہو، تو ان ہستیوں کی عظمت، رفعت، شان میں آپ ہم سب اپنی ناقص فہم اور عقل میں سما ہی نہیں سکتے، لا ہی نہیں سکتے، ہماری ناقص ادراک میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور رفعت اور شان ہے کہ جن میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شامل ہیں کہ آپ والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہیں، آپ اولئک اعظم درجہ میں بھی شامل ہیں، آپ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں بھی شامل ہیں، آپ والذین آمنوا وہاجروا میں بھی شامل ہیں۔ یہ ساری شانیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، ایک نہیں سینکڑوں فرامین مبارکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت، عظمت اور شان کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 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 اصحابی، کہیں فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہیں فرماتے ہیں کہ اکرموا اصحابی، کہیں فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، حتیٰ کہ کہیں فرمایا جاتا ہے کہ یہ نجوم ہدایت ہیں، یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یوں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو بارہا بیان فرما رہے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن قیس، اور یمن سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور اشعر قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بظاہر مکہ المکرمہ سے دور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو راہ اسلام کی ہدایت یوں عطا فرمائی کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ میں دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ مکہ المکرمہ میں خود حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اکیلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ 50 دیگر یمن کے لوگ بھی شامل ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ شامل ہیں، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لاتے ہیں تو پھر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی خاطر
یمن سے چلتے ہیں تو چلتے ہوئے سمندری سفر کرتے ہیں. اس سمندری سفر میں آپ مدینہ طیبہ کے راستے کی بجائے حبشہ کے راستے کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی حبشہ میں موجود ہیں اور پھر انہی کے ساتھ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں. اور اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں. جب خیبر کی بھی فتح، وہ بھی ایک خوشخبری ملتی ہے. دوسری طرف سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں مدینہ طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. ساتھ یہ صحابہ کرام بھی ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح کی جو خوشی ہے مجھے معلوم نہیں وہ مجھے زیادہ ہے یا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ یہ صحابی بھی تھے ان کے آنے کی خوشی مجھے زیادہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے آنے پر بھی بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، آج ایک عظیم ہستی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. ابو موسیٰ آپ کی کنیت ہے، عبداللہ بن قیس آپ کا اسم گرامی، اور آپ کا قبیلہ اشعر ہے اور یمن سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ قبیلہ یہ آگے جا کر عدنان یا عق اس قبیلے سے، اس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور اسی طرح آپ کی والدہ، ان کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی اسلام لائیں اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. یہ خاندان جو ہے یہ اپنے ایک خاندانی جو روایات ہیں ان کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پسند فرمایا کرتے. اور پھر جب اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچیں تو ان ہستیوں میں مزید نکھار پیدا ہوا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق جب آپ اسلام قبول کر مکہ المکرمہ آئے تو یہاں سعید بن امیہ بن عاص ان کے حلیف ہوئے. اسی طرح یہاں پر جہاں آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے چچا جان سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. دیگر 50 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے ان تمام لوگوں کو اشعریون کے نام سے اور لقب سے نوازا اور اس طرح محبت سے پکارا کرتے. حتیٰ کہ اس خانوادے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب یہ مل کر کھانے بیٹھتے اور اگر کہیں ان کا توشہ ختم ہو جاتا، کھانا ختم ہو جاتا، تو پھر یہ تمام لوگ اپنے اپنے پاس جو بھی کچھ بچا ہوا ہوتا، موجود ہوتا، اس کو لاتے ایک ہی دسترخوان پر بچھا دیتے اور مل کر یوں کھاتے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوبصورت عادات کو دیکھتے ہوئے یہاں تک فرما دیا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں محبت کا اظہار فرمایا، ان سے اپنی قربت کا اظہار فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب صحابہ کرام علیہم رضوان حبشہ کی جانب روانہ ہوئے، ہجرت کی، تو یہ بھی حبشہ پہنچ چکے تھے اور پھر حبشہ سے مدینہ، ایک روایت کے مطابق مکہ المکرمہ حاضر ہوئے اور دوسری روایت کے مطابق مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. اور ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں خصوصاً سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ اخذ کی، سیکھیں اور پھر یہ محدث کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں. حدیث مبارکہ جو ہیں ان کی سماعت کی اور آگے تک پہنچایا، تابعین تک پہنچایا، اپنے صاحبزادوں تک اس حدیث مبارکہ کا علم پہنچایا. اور ان سے جو حدیث مبارکہ روایت کرنے والے ہیں ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت طارق بن شہاب اور آپ کے 4 بیٹے ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم اور موسیٰ رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ دیگر جو کثیر تابعین کی ایک تعداد ہے، نام ہے، جنہوں نے ان سے حدیث مبارکہ کو روایت کیا. یعنی یہ حدیث مبارکہ کے استاذ بھی ٹھہرے اور ان سے کثیر تابعین رضی اللہ عنہم نے حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا. اسی طرح آپ کی آواز جو تھی، عربی لہجہ جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا. جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، صحابہ کرام جو ہیں سنا کرتے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سماعت فرمایا کرتے. حتیٰ کہ ایک موقع پر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز کو، تلاوت قرآن کریم کو سماعت فرمایا تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام
جیسی خوش الہانی سے نوازا ہے. یعنی لحن داؤدی جو ایک مشہور ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ بھی جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو چرند پرند جانور حتیٰ کہ پرندے جو ہیں وہ آپ کی تلاوت کو، زبور جو تلاوت کرتے تھے، زبور کی تلاوت اس کو سنا کرتے تھے، محو ہو جایا کرتے تھے. تو بس اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی کے تصدق سے ان جیسی لحن داؤدی، ان جیسی خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے اور بہت متوجہ ہو کر سنا کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ان سے فرمایا کرتے کہ ابو موسیٰ ہمیں اپنے رب کی یاد دلاؤ، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو. جب یہ تلاوت کرتے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت ہی منہمک ہو کر توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کرتے، حتیٰ کہ یوں تلاوت میں کھو جاتے، اس تلاوت کی آواز میں، ان الفاظ میں، اللہ کے اس کلام میں، کہ پھر دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہ رہتی. یعنی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہی کی طرف توجہ ہوتی، حتیٰ کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی جو تلاوت کردہ آیات ان میں کوئی عذاب کا ذکر ہوتا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑتے. تو یوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان، حتیٰ کہ خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے وہ سنا کرتے. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ کو میرا قرآن پاک پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہمہ جاری رکھتا، یعنی آپ کے سامنے اکثر اوقات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہی کرتا رہتا. اسی طرح ذہانت فاتانت میں بھی آپ بہت اعلیٰ تھے، بہت ذہین تھے، فطین تھے، معاملہ فہم تھے، جو معاملات ہوتے ان کے فیصلے بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا کرتے. حتیٰ کہ جو چار ہستیاں جن کے بارے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ فہم تھے اور ہر معاملے میں بہت اچھے فیصلے کیا کرتے تھے، عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شامل ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شامل ہیں. تو تیسرے نمبر پر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور پھر چوتھے ہستی جو ہیں وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو یہ چار وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے درست اور سب سے اچھا اور عدل و انصاف کا فیصلہ فرمانے والے تھے. حالانکہ تمام صحابہ کرام ہی عادل ہیں، عدل و انصاف فرمانے والے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو مختلف معاملات آتے تو ان چار ہستیوں نے ان کے فیصلے جو ہیں بہت اچھے طریقے سے نپٹائے. اسی طرح قبول اسلام کے بعد سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے. اپنے قبیلے یمن میں جو قبیلہ تھا ان کے لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام کی دعوت پہنچائی. اس کے بعد جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کے ایک حصے کا نگران اور والی مقرر کیا تو وہاں جا کر بھی جہاں یہ وہاں پر والی مقرر ہوئے، گورنر مقرر ہوئے، تو اپنی جو تنظیمی معاملات تھے ان کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ کے ذمے جو حکومت کے جتنے معاملات تھے وہ بھی سر انجام دیتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں قرآن و سنت کی تعلیم بھی پہنچایا کرتے تھے، لوگوں تک دعوت بھی پہنچایا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں کئی لوگ مسلمان ہوا کرتے، صحابیت کا بلند مقام پا لیا کرتے. اور پھر بعد میں بھی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی کئی لوگوں نے آپ کے اس تبلیغ اسلام کے نتیجے میں اسلام قبول کیا، یعنی پھر وہ تابعین رضی اللہ عنہم میں شامل ہوئے. اسی طرح جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر شامل رہے. تو جب یمن میں آپ کو گورنر مقرر کیا گیا، جو آپ کی خدمات ہیں جب ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آج کے ہمارے حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے. وہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا پیروکار ہونا چاہیے کہ جہاں یہ قرآن و سنت کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو حکومتی معاملات ہیں ان کو بھی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں، عبادت میں بھی مشغول ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل بھی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ بھی انسانیت تک پہنچایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو انتظامی امور آپ کے ذمے
لگائے گئے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر سر انجام دے رہے ہیں. تو یوں آج کے ہمارے حکمرانوں کو، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی یوں پیروی کرنے والا ہونا چاہیے. اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم اور ایک لشکر بھیجا. اس کے جو سپہ سالار تھے، امیر تھے، وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا جان سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ تھے. ان کو تیر لگا، اور اس کے علاوہ جو وہ زہر آلود تیر تھا وہ درید بن اسمہ اس کے بیٹے نے مارا. اس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی. تو اس کا بدلہ بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لیا، اپنے چچا جان کا بدلہ، اور ان کی شہادت کے بعد خود اس مہم، اس لشکر کی قیادت بھی سنبھالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کامیابی اور فتح و نصرت سے نوازا. جب یہ واپس لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یوں دعا کی کہ اللہ عبداللہ بن قیس کی بخشش فرما اور قیامت کے دن اس کو عزت والی جگہ میں داخل فرما، یعنی جنت میں داخل فرما. تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ ہے مجموعی طور پر بھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرداً صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کی دعائیں فرما رہے ہیں. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بھی ان کو حصہ مل رہا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 10 ہجری میں یمن کے والی مقرر ہوئے، اور یمن کے جب والی مقرر ہوئے تو پھر اس کے بعد بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بھی مختلف علاقوں کے گورنر رہے، والی رہے، امیر رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن ہی کے والی رہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بصرہ کے والی بنے، بصرہ کے امیر اور گورنر بنے. پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بصرہ ہی کے والی مقرر ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی عہد مبارکہ میں آپ بصرہ کے والی تھے. پھر بعد میں آپ نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی. یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لیے خدمات ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال 44 یا 45 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت کے مطابق کوفہ میں اور دوسری روایت کے مطابق مکہ المکرمہ میں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ جیسی عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. ناظرین سامعین، کل جو آپ سے سوال پوچھا تھا کہ سیدنا غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا، تو ہمارے بہت سے لسنرز نے اس کا صحیح جواب دیا، اور وہ 5 خوش نصیب لسنرز کہ جن کا نام اس میں شامل ہوئے، جن کو ہم گفٹ ہیمپرز بھیج رہے ہیں، ان میں ہمارے لسنرز ہیں محمد اسلم صاحب. اس کا صحیح جواب ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحیح جواب دیا. محمد حنیف صاحب ہیں ہمارے دوسرے خوش نصیب لسنر. تیسرے خوش نصیب ہمارے لسنر ہیں محمد اعظم صاحب، اور چوتھے خوش نصیب لسنر ہیں ندیم صاحب. 5ویں ہیں شہزاد صاحب. انشاءاللہ آپ 5 ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو آپ کا گفٹ ہیمپر بھیج دیا جائے گا آپ کے گھر کے ایڈریس پر. ناظرین و سامعین، آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے آپ اس کا جواب دیجئے، اور اس کے ساتھ ہی SMS کے ذریعے اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اور اپنا جو ہوم ایڈریس ہے وہ ہمیں ہمارے نمبر پر 0334 19 66 966 پر ٹیکسٹ کر دیجئے. انشاءاللہ آپ لسنرز میں سے جو ہمارے لسنرز درست جواب دیں گے ان میں سے 5 ہمارے لسنرز، اور خصوصاً جو پہلے جواب دیں گے ان کو ہماری جانب سے ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کی جانب سے روزانہ 5 ہمارے لسنرز کو گفٹ ہیمپرز ان کے ہوم ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا. ناظرین و سامعین، آج کا سوال جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے. آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حقیقی نام کیا تھا، آپ کا اسم گرامی کیا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حقیقی اسم گرامی، آپ کا اصل نام کیا تھا. جو ہمارے لسنرز اس کا جواب دیں گے، صحیح جواب دیں گے اور پہلے جواب دیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے 5 لسنرز کو ان کے ہوم ایڈریس پر. دوبارہ میں عرض کر دوں کہ آپ جب جواب دے رہے ہیں کالز کے ذریعے یا SMS کے ذریعے، تو چاہے کالز کر رہے ہیں آپ SMS کیجئے، اس میں اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اور
اپنا ہوم ایڈریس لکھ دیجئے. اگر آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے اور آپ قرآن اندازی کے ذریعے ان 5 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تک ہمارا جو گفٹ ہیمپرز ہے وہ آپ کے ہوم ایڈریس تک پہنچ جائے گا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں. آج سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے تذکارے پاک ہوئے. اسی طرح ہمارا پروگرام یاد الہی یوٹیوب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جو لسنرز شامل ہوئے ان کے میں آج نام بول دیتا ہوں، کل ان کے سوالات کے جوابات پروگرام میں شامل کریں گے. فوزیہ صاحبہ ہیں، ان کے علاوہ ہیں ہمارے ساتھ طارق محمود صاحب ہیں، عمرانہ صاحبہ ہیں، آمنہ صاحبہ ہیں، سمیرہ صاحبہ ہیں، چودھری احسان الحق صاحب ہیں، صادق صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ ہیں اقصیٰ صاحبہ، علی صاحب ہیں. آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ایس ایم ایس اور کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کل کے پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے. ناظرین سامعین، آپ پروگرام یاد الہی کو یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اپنے وظائف جو ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جو آپ کو سوالات کے جوابات بتائے جاتے ہیں وہ سوالات کے جوابات آپ سن سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے. ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا